السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ساتھیوں کو یاد دہانی کے طور پر کہ آج پہلی طاق رات ہے اس رمضان المبارک کی۔ یہ لیلۃ القدر بھی ہو سکتی ہے کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے تلاش کرو، اور یہ لیلۃ القدر ہے۔ اسے لیلۃ المبارکہ بھی کہا گیا ہے۔ سورہ دخان کے اندر ایک ہی رات کے دو نام ہیں، اور دونوں جگہ جو اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے اور جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور جو اس رات کو معاملات ہوتے ہیں وہ بالکل ایک جیسے آئے ہیں دونوں صورتوں کے اندر، سورۃ القدر کے اندر اور سورہ دخان کے اندر۔ باقی یہ جو 15 شعبان کو یہ مسلک پرست اور فرقے والے اس کو مناتے ہیں قدر والی رات سمجھ کے یا برکت والی رات سمجھ کے 15 شعبان، اور کہتے ہیں اس رات کو تقدیریں لکھی جاتی ہیں، اور یہ ہوتا ہے پھر قبرستان کو بھی جاتے ہیں اور رات کو کچھ نوافل بھی لوگ پڑھتے ہیں۔ یہ بالکل بدعت ہے، اس کی کوئی اسلام کے اندر حیثیت نہیں ہے۔ یہ ایسی چیزیں اسلام کے اندر زبردستی داخل کر دی گئی ہیں، بدعات ہیں، یہ ان سے بچنا چاہیے۔ اور جو اصلی چیزیں ہیں اسلام کی وہ بہت ہی شاندار ہیں، بہت ہی زبردست ہیں، اجر و ثواب میں بہت بڑی ہوئی ہیں، اور اس رات کی عبادت کا ثواب بتایا 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی اس کا زیادہ ہے، اندازہ لگائیے۔ یعنی کوئی 1000 مہینے انسان راتیں جاگتا رہا ہے، اللہ کی عبادت کی ہے، ذکر کیے ہیں، تلاوت کی ہے، تو یہ ایک رات میں اگر کوئی کرتا ہے مومن تو یہ اس کا اجر و ثواب اس سے بڑھ جائے گا۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ صرف مومنوں کے لیے ہے، مخلص مومنوں کے لیے یہ سارے فائدے ہیں۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے من قام رمضان ایمان و احتساب، جو رمضان کے مہینے میں قیام اللیل جس نے کیا یا اضافی صلات پڑھی جسے تراویح بھی کہتے ہیں، تو اجر جان کے اور ایمان و احتساب، اپنا ایمان اس کا بالکل صحیح تھا، کھرا 16 آنے چوکس ایمان، بالکل بال برابر شرک کا شائبہ نہیں، بلکہ شرک کے ساتھ برترین دشمنی، باپ مارے کا بیر، اور رد طاغوت کرنے والا ایمان، دعوت دینے والا ایمان، تبلیغ کرنے والا ایمان، اس راستے میں جماعت کھانے والا ایمان، صبر کی تلقین کرنے والا ایمان، اور ایسا ایمان کہ اللہ کی دل کے اندر بہت ہی عزت اور احترام اور بہت ہی اللہ کا وقار ہو۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر من قام لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں جس نے قیام کیا اور اللہ کے سامنے کھڑا رہا کہ یہ فرما بردار بندہ غلام ہے اللہ کا، اپنے آقا کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑا ہے، اور پچھلے ساری زندگی کے اوپر نگاہ ڈالتا ہے جہاں کمیاں کوتاہیاں ہیں، شرمندگی ہے، مالک سے معافیاں مانگتا ہے کہ مالک بھول ہو گئی ہے، میری کمزوری ہے، میں نے کوتاہی کی ہے، مالک تو ان کو معاف کر دے، اور جو کچھ مجھے کرنا چاہیے تھا اور اپنی کمزوری کی وجہ سے نہیں کر پایا ہوں، مالک تو اس کو اپنی طرف سے عطا فرما دے۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں، جس طرح اگر کوئی ملازم ہو، کچھ غیر حاضریاں بھی اس نے کی ہیں مہینے کے اندر، لیکن جو فیکٹری کا مالک ہے وہ اس سے خوش ہے، چونکہ مخلص یہ بندہ ہے اس کے ساتھ، تو اس کی غیر حاضریوں کے باوجود اس کو پوری تنخواہ دیتا ہے، کہتا کوئی بات نہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر حاضریاں گویا تمہاری حاضریاں سمجھی جائیں گی، تو ہمارا مالک تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے، اس سے یہی امیدیں ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے ایک اور حدیث کے اندر فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، یعنی اللہ، یہ حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کی گمان کے مطابق ہوں، جیسا آپ نے اپنے مالک کے بارے میں گمان کیا مالک آپ کو اسی انداز سے آپ کے ساتھ برتاؤ کرے گا۔ تو بڑی بڑی امیدیں رکھیں، بڑے بڑے اللہ سے دعائیں مانگیں میرے بھائیوں اس رات کے اندر۔ اور یہ رمضان کا مہینہ یہ مومنوں کی گویا صحیح لوٹ سے لگی ہوئی ہے، پروموشن لگی ہوئی ہے، اور سیزن ہے نیکیاں اکٹھی کرنے کا اور اپنے گناہ بخشوانے کا۔ اور چونکہ قرآن کے اندر اس کو کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے مومنو یہ صرف تمہارے اوپر ہے، نہ یہ بریلویوں کے اوپر ہے، نہ دیوبندیوں کے اوپر ہے، نہ اہل حدیثوں کے اوپر ہے، نہ سلفیوں کے اوپر ہے، نہ یہودیوں کے اوپر ہے یہ والا رمضان اس انداز سے، نہ قادیانیوں کے اوپر ہے، نہ شیعوں کے اوپر ہے، نہ صوفیوں کے اوپر ہے، کسی کے اوپر یہ رمضان کے عبادات نہیں ہیں، نہ ان کے اوپر صلات فرض ہے، نہ ان کے اوپر صوم فرض ہے، نہ ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، نہ ان کے اوپر حج اور عمرہ فرض ہے۔ ان مسلک پرستوں کے اوپر، فرقہ پرستوں کے اوپر اور جمہوریت کے پرستاروں کے اوپر صرف ایک چیز فرض ہے، اور وہ جہنم کا ابلتا ہوا لاوا ہے جس کے اندر ان کو جانا ہے اگر انہوں نے توبہ نہ کی۔ اور
بہت بڑی یہ ان کی بدبختی. اب کیا کیا جائے, سمجھاتے ہیں, آگے سے لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, دشمن بن جاتے ہیں, دھمکیاں دیتے ہیں, علاقے سے نکال دیتے ہیں, گروپ سے نکال دیتے ہیں, واٹس ایپ کے گروپ سے بھی, جماعت سے نکالنے کے. جب خالص توحید بیان کی جاتی ہے تو یہ آخرت کے انکاری ان کے دل کڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور ماتھے کے اوپر ناگواری کے ساتھ شکنیں پڑتی ہیں اور نفرت کرتے ہیں مومنوں کے ساتھ. تو یہ چند دنوں کا معاملہ ہے میرے پیارے بھائیوں. ان قیمتی لمحات سے فائدہ اٹھاؤ اور پوری طرح اللہ کی طرف توجہ, ذکر, اذکار, تلاوت, قیام کرنا, نوافل پڑھنا, جو کچھ ہو سکے کرو اللہ کے بندوں میرے پیارے بھائیوں. اور اپنے بھائیوں کو دعاؤں میں بھی یاد رکھو. اور سب سے بڑی بات یہ کہ دعا کرو اپنے مالک اور خالق سے, مالک استقامت دینا. آپ کے بھروسے کے اوپر ہم نے پوری دنیا کے خداؤں سے ٹکر لے لی ہے, یہ جنگ چھیڑ دی ہے ہم نے ایمان اور عقیدے کی. اب بالکل پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. یا یہ دعوت کا غلبہ پکڑے گی یا ہماری جان جائے گی, یعنی ہماری زندگی تک تو یہ معاملہ ہے. باقی اس نے غلبہ پکڑنا ہی پکڑنا ہے, یہ تو طے ہے, یہ تو بالکل پتھر پر لکیر ہے. جس طرح یہ تو اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر کے یہ اس دعوت کی بنیادیں جو رکھی جا رہی ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں استعمال کر لیا ہے. اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. مالک ہمیں ایمان خالص کے اوپر قائم رکھے. اور یہ دعوت بڑھتی جا رہی ہے الحمدللہ. جس طرح بارش سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں, محسوس ہوتا ہے بارش آ رہی ہے, اسی طرح یقین کیجئے ایمان خالص کی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہیں. لوگ رابطہ کر رہے ہیں. ہماری طرف لوگوں کا رخ ہے کہ یہ لوگ ہیں جو جماؤ دکھائیں گے, جو مضبوط لوگ ہیں. باقی جنہوں نے ایمان کی ناقدری کی ہے, پھر یہ کفر و شرک کے اندر چلے گئے ہیں. ایمان کی یہ دعوت اٹھی تھی, بہت بڑی نعمت تھی, انہوں نے قدر ہی نہیں کی. ان ناقدروں نے اس وجہ سے مارے گئے ہیں. محمد حنیف اور یہ جتنے ان کے ٹولے ہیں, جتنے مقلدین ہیں, آج ایمان کے ان سے زیادہ کوئی دشمن نہیں ہے, یقین کیجئے. یہ دو گروپ, خاص کر یہ محمد حنیف کا اور یہ نصرت الدین کا جو گروپ ہے, مرتدین کے یہ دو گروپ ہیں, یہ ایمان کے دشمن گروپ ہیں. اور باقی جو باغی ہیں ان کو بھی چاہیے واپس آؤ, ورنہ تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہے. باغیوں کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی, مجرم ہوتے ہیں. اسلامی حکومت ہو تو ان کے طاقت کے زور سے ان کو پکڑا جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر گرفتاری سے پہلے اگر توبہ کر لیں, سرنڈر کر لیں تو معافی ہے. اگر گرفتاری کے بعد جتنی مرضی توبہ کریں پھر ان کی کوئی معافی نہیں ہوتی ہے. ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جاتا ہے جو باغیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے, جانتے ہیں یہ لوگ. تو لہٰذا ہمت کر کے ایمان خالص کی طرف واپس لوٹو. پلیٹ فارم توحید کا, یہ توحید خالص کا قائم ہے بالکل مضبوط لوگوں کے ہاتھوں میں. انشاءاللہ ہم ایمان کی شمع کو بجھنے نہیں دیں گے انشاءاللہ, اپنے مالک کی توفیق سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے. مالک قبول کرے ہماری اس عبادت کو, جو بھی ہے, اور جو کمیوں کو تھیں مالک اس کو پورا کر دے. آمین یا رب العالمین.